ایک آدھ کتاب کا ایک ذکر کر رہے تھے، غالباً یہ وہ کتاب نہیں ہے میرے ذہن میں جو وہ آ رہی ہے، وہ کوئی اور کام تھا، وہ بڑا ان کا تصوف کے ریفرنس سے تھا، نثر والا کام جو ہے یہ جو ان کا آج ہمیں یہ آئے ہیں، اور یہ کتاب بھی اس کا نام انہوں نے رکھا عشق تے 100 تہمتوں، یعنی عشق پر 100 تہمتیں. تو یہ سندھی شاعری کا ان کا مجموعہ ہے، اور اس میں شکر ہے 101 نہیں کہیں انتصاب جو کیا ہے ڈاکٹر آصف فرقی کے نام کیا ہے. تو لہٰذا آج یہ ہیں، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اس میں سے کچھ سنائیں تاکہ ہم بھی اس کا ذائقہ چکھیں. اس کی زبان کا ذائقہ بھی پھر بے شک آپ بعد میں ساتھ ساتھ ہمیں بتا دیجیے گا کہ اردو میں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں سمجھ آنا آتی رہے گی. بالکل اتنی چیزیں انٹر لنک ہیں ہماری زبان کے ساتھ ہیں. جی جی اصل میں یہ کہ حمید صاحب کا شکریہ، اور ان سے جیسے انہوں نے خود کہا کہ ہماری تعلق کا ایک دھاگا ڈاکٹر آصف فرقی ہے جو ایسا مضبوط ہے کہ جو ابھی وہ ٹوٹتا نہیں ہے. ان کی یاد رہے گی تو وہ دھاگا بھی رہے گا انشاءاللہ. تو ان کے ساتھ ہمارا بھی گہرا تعلق تھا، بلکہ ذاتی قسم کا. تو یہ کتاب میں نے چونکہ ان کے نام کی، اور اس کے بعد اتنی نہیں ہے کہ ابھی اس کو کراچی میں بھی ابھی نمائش نہیں ہوئی، تو مجھے اسلام آباد آنا ہوا، تو میں نے کہا پہلے آصف کے دوست کو دی جائے. بہت اچھے بہت یہ اچھے. ان کے نام ہے تو ان کے دوست کے پاس جانا چاہیے تاکہ اس خوشبو کو محسوس کر سکیں. بڑی محبت ہے. تو اب نمونے کے طور پر ایک غزل میں آپ کو سناتا ہوں. جی جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا سندھی شاعری ہو یا نثر ہو، اس کا ایک اپنا رنگ ہے. ہماری جو قومی دوسری زبانیں ہیں ان میں سب سے زیادہ مجھے جو قربت محسوس ہوتی ہے، کم از کم فکشن تو ایسا ہے کہ کمال درجے کا، جس طرح وہ زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس طرح پودوں کے ساتھ ہے، جس طرح سندھوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پانیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور لوگوں کے ساتھ آپس میں دکھوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور بڑی ایک ترقی پسندانہ سوچ جو ہے اس میں موجود ہے. کچھ بدلنے کی قوت اس کے اندر موجود ہے. حالانکہ اگر آپ سندھ کے اندرون جائیں گے تو آپ کو تھوڑا سا پرمیٹیو سوسائٹی تو نظر آتی ہے، بیچارے غربت بھی بہت زیادہ ہے اور وہ بھی مسائل ہیں اپنے، لیکن اس کے ساتھ حیرت ہوتی ہے کہ ان کی سوچ کتنی مختلف ہے، اور بدلنے کے اپنے حالات کو بدلنے وہ ان کے افسانوں میں بھی ظاہر ہوتی ہے اور ان کی شاعری میں بھی ظاہر ہوتی ہے. اور وہاں پڑھنے کی جو ہے لگن بہت زیادہ ہے پنجاب کی نسبت. پنجاب میں پنجابی نہیں پڑھی جاتی، وہاں سندھی پڑھی جاتی ہے اور پڑھائی بھی جاتی ہے، اور شروع سے بھی پڑھائی جا رہی ہے. یہی نتیجہ ہے کہ وہاں جو آپ میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے کئی فون آتے ہیں سندھ سے کہ جی آپ کی فلاں چیز پڑھی ہے، فلاں پڑھی ہے، تو حیرت ہوتی ہے کہ یار پنجاب سے اس طرح نہیں آتا، پنجاب کے دیہی علاقوں سے وہاں سے آتا ہے. تو ایسے سوسائٹی میں یہ رہتے ہیں، تو ظاہر ہے ہم ان سے سنیں گے تو کچھ سیکھیں گے. میں زیادہ تر شاعری نظم میں کہتا ہوں، جی جی یعنی جو میرا ایک ڈکشن ہے وہ نظم ہے. لوگوں کو پسند ہے وہ میرا نظم ہے. لیکن غزلیں بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہیں. تو اب انہوں نے رینڈملی جب کھولا تو وہ غزل عید کا پیش تھا، بہت اچھے. وہ غزل پڑھتے ہیں. اس کا ردیف ہے، جو بھی آپ دیکھیں کہ ایک استارہ بھی ہے کہ دروازہ بند تھا، تنجوں اکھیوں کھلیل ہویوں، دروازو بند ہو، منجوں وکھوں ودھیل ہویوں، دروازو بند ہو، پنहिंजूं दिलियूं ॿکھیں پयूं، कंहिंजी नज़र न पई، کسی کی نظر نہ پڑی. ॿاہر گھٹیوں سمھیل हुयूं، دروازہ بند ہو، ویندڑ وہی رکے نٿी پر मां उते रहियुसि. صحیح. ویندڑ वही रुके नथी पर मां उते रहियुसि، मूं वटि कलियूं टिड़ियल हुयूं، दरवाज़ो बंदि हो. भाती त घर छॾे विया फितने फसाद खां، भाती त घर छॾे विया फितने फसाद खां، आगुर ऐं दरियूं रुनियूं، दरवाज़ो बंदि. मां छा कयां कंहिंखे ॾियां हमले जो इत्तला، मां छा कयां कंहिंखे ॾियां हमले जो इत्तला، मुंहिंजूं रड़ियूं न कंहिं ॿुधियूं، दरवाज़ो بند. واہ
एक में रवा हाँ आपको देखें ना, आंखें खुली हुई हैं, आप मतलब में देख लें। सुभान अल्लाह। और वो दरवाज़ा आगे बढ़ता है तो ज़रा दरवाज़ा आगे बंद है। तो हर चीज अब ये सतारा भी है, बंद आंखों से और ये वो उसको हमारे देखने का माशरे की पूरी सिचुएशन भी है बिल्कुल यस कि तुम जाग रही थी लेकिन दरवाजा बंद बंद था। बंद हाँ और मैं बढ़ा हुआ था हाँ लेकिन कि दरवाजा बंद बंद था बिल्कुल। अब फिजिकली तो हम नहीं मिल रहे, हाँ क्योंकि रात दरवाज़ा बंद है। लेकिन हमारी दिलें गले मिली हाँ 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 और उस पर किसी की नजर नहीं नहीं पड़ी। पड़ी गलियां भी सो रही थी और दरवाजा बंद। बंद हाँ, जाती हुई उम्र नहीं रुकती, नहीं बहुत लेकिन मैं वहीं रुका हुआ हूँ। हाँ क्योंकि मेरा दरवाज़ा आगे बंद है। जाती हुई उम्र नहीं क्या रुकती, कहने क्या कहने। लेकिन मैं वहीं रुका हुआ हूँ। मेरे हाथ में अभी भी कलियां खिली हुई हैं और दरवाजा बंद है। बसने वाले घर छोड़ के कहीं चले गए फितने फसाद की वजह से, यानी शहर में फितने की वजह से हाँ हाँ रहने वाले चले घर गए छोड़ कहीं। के चले गए, लेकिन उसका आंगन, उसकी खिड़कियां रो रही हैं रो रही हैं और दरवाजा बंद है। मैं क्या करूं, किस तरह दूं हमले का इत्तला। मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी, दरवाजा बंद दरवाजा बंद। बात ये है बहुत कि अच्छी। आप इनकी सोसाइटी कैसे उसमें आती है पूरी। वाह वाह वाह, मजा आया। अब एक नज़म सुना।